آج میں پاکستان کے پہلے زرعی ترقیاتی بینک کے بارے میں اپنی عوام کو، اپنے کاشتکار بھائیوں کو اور حکومتی عہدیداران کے لیے اس کے مسائل اور اس کے اوپر جو آج کل مشکلات درپیش ہیں اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ زرعی ترقیاتی بینک 1960 کی دہائی میں صرف کاشتکاروں کی سہولت کے لیے اور ان کاشتکاروں کو زرعی چھوٹے چھوٹے قرضے دینے کے لیے اور پاکستانی معیشت میں زراعت کو فروغ دینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ بینک بڑے اچھے طریقے سے کام چلا رہا تھا اپنا، اور ہمارے کاشتکاروں کو سہولتیں بھی دے رہا تھا۔ یہ بینک جو تھا یہ صرف ہماری زراعت کو سپورٹ کرنے کے لیے اور اس کے ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے فنڈنگ کرتا تھا۔ یہ کمرشل بینک نہیں تھا، مگر کچھ عرصہ سے 2014 سے بہت ساری پالیسیاں اس کی تبدیل کی گئیں۔ اس کو کمرشل بینک کے لوگ اس کے اندر انوالو کیے گئے اور وہ ایک مخصوص سوچ کے تحت اس بینک کو خسارے کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں، تاکہ یہ بینک خسارے میں جائے اور اس کو پرائیویٹائزیشن کر دیا جائے اور جو ذمہ داروں کی ایک واحد سہولت تھی وہ بھی ان سے چھین لی جائے۔ کمرشل بینک اور زرعی بینک میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کمرشل بینک کاروباری بینک ہے، وہ اپنے لوننگ کے ساتھ بزنس کرتا ہے، جبکہ زرعی بینک صرف اور صرف کاشتکاری کو سہولت دینے کے لیے بنایا گیا تھا، اس کے اور زیادہ مقاصد نہیں تھے، اور یہ کسی کو کروڑوں کا لون نہیں دیتا۔ یہ کسی کو 2 لاکھ کا لون دے دیا، کسی کو 50,000 کا لون دے دیا کھاد کے لیے، اور میکسیمم یہ 1 سے 1.5 ملین تک ذمہ داروں کو لون دیتا ہے، اور اس لون دینے کی وجہ سے یہ ذمہ داروں سے اس سے 2 گنا زیادہ کی جو زمین ہے وہ اپنے نام منتقل کرتا ہے، یعنی کہ پلج کر لیتا ہے، جس کا یہ مقصد ہے کہ آج تک اس کا لون ڈیفالٹ نہیں کیا۔ اب پالیسیوں کی وجہ سے اگر بینک کرپٹ کی طرف جا رہا ہے تو اس میں کاشتکاروں کا تو کوئی قصور نہیں۔ کاشتکار کی جو زمین ہے وہ ان کے نام انتقال ہوتی ہے، کاشتکار کہیں دوڑ نہیں سکتا۔ اس کے لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ کی نئی جو انتظامیہ آئی ہے، جو ایک مخصوص ارادہ لے کے آئی ہے، اس انتظامیہ کو چینج کیا جائے تاکہ یہ بینک دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے اور اپنے چھوٹے چھوٹے کاشتکاروں کے جو مسائل ہیں، کھاد لینے کے، بیج لینے کے، ڈیزل لینے کے لیے یا زرعی مشینری خریدنے کے لیے، اس کے لیے جو سہولت دے رہا ہے وہ سہولت کو بحال کیا جائے۔ اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو برانچ جتنی ریکوری کرے گی اتنا ہی لون وہ دوسرے کاشتکاروں کو دیں گے۔ اب جو لون کی ریکوری ہے، ریکوری میں موسمی اثرات بھی آ جاتے ہیں، ٹڈی دل کا حملہ بھی آیا ہے، سیلاب بھی آ جاتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے کاشتکار 1 سال کے اندر لون واپس نہیں کر سکتے، مگر وہ سود مارک اپ کی شکل میں بینک نے کبھی آج تک اپنا قرضہ معاف نہیں کیا، جس طرح بڑے بڑے کمرشل بینک، بڑے بڑے ڈیفالٹر، مل اونر یا دوسرے جو ادارے ہیں ان کے لون معاف کر دیتے ہیں۔ آج تک زرعی بینک نے کوئی اپنا لون وے آف نہیں کیا، یہ بھی اس بینک کی خوبی ہے، اور یہ ذمہ داروں کے لیے صرف سہولت کے لیے ہے۔ اس کو جو لوگ اس سوچ سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کمرشل بینک کی طرح کام کرے تو وہ ناممکن ہے۔ ہماری گورنمنٹ سے اور یہ بینک کی نئی انتظامیہ آئی ہے اس سے یہ اپیل ہے کہ خدا را زرعی معیشت پہلے ہی ڈاواڈول ہے، اور یہ بینک جو ہے یہ زراعت کے نام پہ بنا ہے، ذمہ داروں کے لیے بنا ہے، اس کو سپورٹ کریں، اس کو بیل آؤٹ پیکج دیں تاکہ یہ ذمہ داروں کی زیادہ سے زیادہ امداد کر سکے۔ اگر یہ بھی چھین لیا جائے گا تو ذمہ دار تو پہلے ہی معیشت کے لحاظ سے برے طرح کرونا کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ مزید بینک ڈیفالٹر کی طرف چلا جائے گا اور ان کے مقاصد پورے ہو جائیں گے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ دوسرے بینکوں کی طرح اس بینک کو بیل آؤٹ پیکج دیا جائے، جبکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس کو سپورٹ کرنا 2013 سے چھوڑ دیا گیا ہے، اوور ڈرافٹنگ اس کی بند کر دی گئی ہے۔ اب تو چھوٹے چھوٹے جو لون ہیں اگر وہ بھی نہیں دیں گے تو ہم کاشتکار کدھر جائیں گے؟ حکومت پاکستان، فوڈ اینڈ سیکورٹی کے منسٹر صاحب اور پنجاب گورنمنٹ کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں وہ اس بات کو
دیکھیں، اس بات کا مشاہدہ کریں اور اس گورنمنٹ میں جو نئی انتظامیہ لے کے آئی ہیں اس کو تبدیل کریں اور اچھی انتظامیہ آئے گی جس سے افسروں کے اندر بھی اعتماد بحال ہوگا، کاشتکاروں کے اندر بھی اعتماد بحال ہوگا، اور بینک جو ہے وہ جس طرح آج سے 20 سال پہلے کام کر رہا تھا اسی طریقے سے کام کرے گا، جس سے کسانوں میں خوشحالی ہوگی۔ اگر کسان خوشحال ہوگا، ملک خوشحال ہوگا، عوام خوشحال ہوگی، اور شہروں میں جو خوراک کی جو کمی ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے پورا کر سکیں گے۔ طاہر رضا گجر، چیئرمین پاکستان کسان کونسل۔